لیں جی آج کے دن میں بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ان ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ جو اہم ہے، پہلے میں آپ کو ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر ان تمام ڈیولپمنٹس پہ ون بائی ون بات کریں گے. جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت اور عمران خان جو ہیں ان دونوں کے راستے پھر سے ایک ہو گئے ہیں. اب ان راستوں کا ایک ہونے کا فائدہ کس کو ہوگا اور عمران خان کس طرح خوش ہوں گے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ یہی ہے کہ جی عطا تارڑ صاحب نے اشارہ دے دیا کہ بے شک کوئی ثاقب ہو یا پھر نثار ہو، ہم اس کو جیل میں کریں گے. مطلب کہ آپ کسی بھی جو سابق چیف جسٹس ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیسے کر سکتے ہیں. بہرحال اسی پر ہماری جو پرانی خبر تھی جو ہم نے آپ کو آج سے 4 دن پہلے دی تھی کہ جی ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں، وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اس پر بھی ہم فردر گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا کیا لیگل ہرڈلز ہیں اور کس طرح ثاقب نثار کا گرفتار ہونا تقریباً ناممکن ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے ہم آپ کے لیے تمام خبریں جو ہیں وہ وقت سے پہلے لے کر آتے ہیں. ہمارے تجزیے سے مستفید ہونے کے لیے اور اہم معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، یہ ہمارے لیے ایک قسم کا ریوارڈ ہے. اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے بارے میں ضرور بتایا کریں. اگر ہم آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں کہ جناب جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو بیرسٹر صاحب ہیں جو موجودہ طور پر پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کی جو وہ موجود تھے ملاقات کے دوران، کچھ دیگر رفقا موجود تھے، ان کی موجودگی میں شیر افضل مروت صاحب سے جو ہے عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی ہے. گفتگو کے دوران عمران خان صاحب نے جو ہے شیر افضل مروت کو سختی سے منع کیا کہ آپ کسی بھی جو پارٹی کے رہنما ہے آپ کو ان سے لاکھ اختلاف صحیح لیکن آپ ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی بات نہیں کریں گے، جس پر شیر افضل مروت نے اس چیز کا عہد کیا اور عمران خان کو یقین دلایا کہ بے شک کچھ بھی ہو جائے وہ پارٹی کے کسی بھی رہنما کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کریں گے. بے شک وہ ان کو کسی کے ساتھ کتنا بھی شدید اختلاف ہو، یہ اختلاف پہلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب تک آئے گا، اور عمران خان صاحب کے تک جب پہنچے گا اس کے بعد عمران خان صاحب بریفنگ دیں گے کہ اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. معاملات جو شیر افضل مروت کا شروع سے مسئلہ یہی تھا کہ شیر افضل مروت کو ہیرو بننے کی تھی. شیر افضل مروت نے جو پاکستان تحریک انصاف کے مشکل حالات میں بھی ساتھ دیا، اور تب انہوں نے لوگوں کو گھر سے نکالا ہے جب شیر افضل مروت جو ہے وہ باقی لوگ گم ہو گئے تھے اور کوئی بھی باہر نہیں آتا تو شیر افضل مروت کھل کر سامنے آتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو ایک دفعہ پھر سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ٹاسک دے دیا، اور بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں 22 اگست کا جو جلسہ ہے اس کی تمام تر ذمہ داری لوگوں کو باہر نکالنے کا جو کام ہے وہ شیر افضل مروت کو دے دیا. میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کے بس کی یہ بات نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کو رہنما پاکستان تحریک انصاف تو بنا دیا گیا، لیکن بیرسٹر گوہر میں وہ گٹس ہی نہیں ہے، اور شیر افضل مروت جیسا جو شخص ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا جانتا ہے. اس طرح کے جو مزید رہنما ہے جب یہ جا کر عوام میں بیٹھیں گے، عوام سے رابطہ مہم چلائیں گے، تو دانستہ طور پر اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. ایک اچھا سائن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ایک اچھی بات ہے کہ شیر افضل مروت اور جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک سیم پیج پر آ گئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو آج کی ہماری دوسری اہم خبر ہے، جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی عطا تارڑ صاحب نے جو ہے ایک بڑا جو اٹیکنگ فیلڈ لی ہے، اور اٹیک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بھی سہولت کار ہیں بے شک وہ ثاقب ہو یا نثار ہو اس کو ہم گرفتار کریں گے. یعنی کہ وہ خبر جو ہم نے آپ کو آج سے 2 ہفتے پہلے دی تھی اس پر اب مہر ثابت کر دی ہے عطا تارڑ صاحب نے. لیکن عطا تارڑ صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، مطلب کہ عدلیہ کے سب سے بڑے مرتبے پر فائز تھے. ثاقب نثار صاحب نے اپنے دور میں بہت سارے کام کیے، کچھ ٹھیک تھے کچھ ٹھیک نہیں تھے، لیکن ثاقب نثار جو ہیں وہ ان لوگوں کے جو جج تھے جو سب سے زیادہ انصاف فراہمی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کو انصاف کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں جوڈیشری کے. آپ کسی سابق چیف جسٹس کو اگر گرفتار کریں گے
تو اس کے لیے آپ کے پاس بڑی شدید سولڈ قسم کی ریزن ہوں گی. اگر آپ ثاقب نثار کو اس کیس میں گرفتار کریں گے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا تھا, تو بھائی ان کے پاس پتہ نہیں ان کو یہ خبریں کون دیتا ہے, ان کی جو ٹیم ہے وہ کیا کرتی رہتی ہے. بھائی آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کسی جج کو اس کی جوڈیشل ڈیوٹیز جو اس نے پرفارم کی ہیں اس کی بیس پر آپ جا کر اس کو گرفتار کریں. آپ کیسے ممکن ہے کہ ثاقب نثار کو پیچھے جا کے کسی سازش کے تانے بانے کے ساتھ گرفتار کر سکتے ہیں؟ آپ ثاقب نثار صاحب کے کوئی جھوٹا کرپشن کا کیس تو بنا سکتے ہیں, لیکن اس طرح کا کیس بنانے سے پاکستان کی عدلیہ, جس پر پہلے ہی سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے, مزید سوالیہ نشان اٹھیں گے, اور پاکستان کا جو یہ سفر ہے یہ مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. سو میرے خیال سے اس طرح کی کسی بھی قسم کی جو بات ہے کرنے سے پہلے جتنے بھی جو منسٹرز ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را تھوڑی بہت ریسرچ کر لیا کریں, تھوڑی بہت چیز کو دیکھ لیا کریں. آپ کی ایک چیز سے باقی تمام چیزوں کو ہائپ مل جاتی ہے. بہرحال آپ کے خیال سے کیا ثاقب نثار گرفتار ہوں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے.